السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے نماز سے دوستی کر لیجئے، پارٹ نمبر 16۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے تو نماز اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگی، اس کے پورے ایماندار ہونے کی دلیل ہوگی اور قیامت کے دن عذاب سے بچنے کا ذریعہ ہوگی۔ اور جو شخص نماز کا اہتمام نہیں کرتا یا نماز کا اہتمام نہیں کرتی، اس کے لیے قیامت کے دن نہ نور ہوگا، نہ اس کے پورے ایماندار ہونے کی کوئی دلیل ہوگی، نہ عذاب سے بچنے کا کوئی ذریعہ ہوگا، اور وہ قیامت کے دن فرعون، حامان اور ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا۔ مسند احمد میں بھی روایت ہے، طبرانی میں بھی ہے، مجمع الزوائد میں بھی ہے۔ اس لیے نمازوں کا اہتمام کرو۔ اگر نماز نہ پڑھی تو حشر کے میدان میں فرعون، حامان، ابی ابن خلف کے ساتھ اٹھنا پڑے گا۔ دوسری ایک حدیث سن لو۔ ابو مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کوئی شخص مسلمان ہوتا تو صحابہ کرام سب سے پہلے اسے نماز سکھاتے۔ یہ حدیث طبرانی میں ہے۔ چلو، آج تو ہم جو اللہ نے ہمیں موروث اسلام دے دیا ہے، میراث میں اسلام مل گیا ہے، لیکن پھر بھی ہمیں نماز سیکھنے کی ضرورت ہے۔ نماز سیکھا کیجیے اپنے اپنے علماء سے، اپنی مسجد اور جماعت سے، جماعت میں نکلیے، وہاں نماز سکھائیں گے۔ نہ نکلو تو وہ اپنے علماء ہیں، ان سے نماز سیکھو۔ اللہ تعالی ہمیں نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، جنت میں کھجور کا درخت لگا لیجئے۔ پڑھیے میرے ساتھ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، ایک درخت لگ گیا۔ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، دو لگ گئے میرے لیے۔ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، تین درخت لگ گئے۔ جنت میں جو کھجور کے درخت ہوں گے وہ لکڑی کے نہیں ہوں گے، سونے کا تنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان درختوں سے فائدہ اٹھانے کی اور نماز کی پابندی کرنے کی ہم سب کو اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو حدیث میں نے بیان کی، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ ایک مرتبہ پڑھنے سے جنت میں کھجور کا درخت لگ جاتا ہے۔ یہ ترمذی میں، ابو داؤد میں، حدیث کی کئی کتابوں میں یہ حدیثیں موجود ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔